بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت الیاس علیہ السلام خدا کے پیغمبر مرسل ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کا ذکر سورۃ انعام کی آیت نمبر 85 میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صف میں ایک شائستہ انسان کے عنوان سے ہوا، اور دوسری مرتبہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 123 میں آپ علیہ السلام کو پیغمبر منزل کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض اقوال کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام یا ایلیہ ہی ہیں، لیکن آیات قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ پیغمبر ہیں۔ صافات کی آیت نمبر 130 میں ذکر ہوتا ہے سلام الیاسین پر۔ اس آیت کریمہ میں الیاسین سے مراد الیاسین نہیں بلکہ الیاسین ہے، یعنی الیاس میں یہ اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ احتمال بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے والد گرامی کا نام یاسین ہو اور اسی نسبت سے انہیں الیاسی پڑھا جاتا ہو۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب جناب یوشع بن نوح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرزمین شام پر حکمران بنے تو انہیں 12 مفتی قبائل میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ جن کے درمیان حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے، لبنان کے شہر بالغت میں جا کر رہائش پذیر ہوا۔ بالغت کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے سب سے بڑے بت کا نام بالغ تھا۔ بالغ کا معنی ہے شہر۔ ان دونوں کو آپس میں ملانے سے شہر کا نام باسک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بالغ سونے کا اتنا بڑا بت تھا، اس کی لمبائی 20 ہاتھ تھی، اس کے 4 چہرے تھے اور اس بت کے 400 سے زیادہ خادم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالغ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں بالغ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام لاجب تھا۔ وہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے، وہی تمہارا پانے والا ہے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی جانب سے ہیں۔ ہر مشکل کا حل اسی ذات حق کے دست قدرت میں ہے۔ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بے جا تکلیف کرنے کی بجائے اپنے بزرگوں کے طریقے کو ترک کر کے خدائے حقیقی کی عبادت کرو۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نصیحتوں پر کان نہ دھرا اور آپ علیہ السلام کی منتقی اور ہمدردانہ رہنمائیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں جھٹلایا۔ خداوند متعال نے انہیں خبردار کیا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ عدالت الہی میں پیش ہوں گے اور عذاب جہنم کے لیے بلائے جاؤ گے۔ بالغ کے بادشاہ لاجب کی بیوی ایک بد کردار عورت تھی۔ جب بادشاہ کہیں سفر پر جاتا تو اپنے شوہر کی جانشین برتی اور لوگوں کے درمیان فیصلے اور حکومت کرتی۔ اس عورت کا منشی ایک دانا اور صاحب ایمان شخص تھا جس نے 300 مومنوں کو نجات دی جنہیں اس عورت نے پھانسی کا حکم دے رکھا تھا۔ اسی سرزمین پر بادشاہ کی عورت سے زیادہ بد کردار کوئی عورت نہ تھی۔ کئی ایک وزیروں سے اس کی بہت ساری اولاد تھی۔ بادشاہ کے ہمسائے میں بنی اسرائیل کا ایک صالح شخص رہتا تھا۔ اس کا باغ بادشاہ کے محل کے قریب تھا اور اسی میں ہی وہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بادشاہ اس کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن بادشاہ کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں اس صالح شخص کو قتل کر دیا، اس کے باغ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ جس وقت بادشاہ سفر سے واپس آیا تو اس عورت نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ اپنی بیوی کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا، اس نے اسے صرف اتنا کہا کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، یعنی اس سے زیادہ اس کی کوئی سرپیش نہ کی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بالغ کے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا اور خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو بت پرستوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی توہین کی، انہیں ڈرایا دھمکایا اور انہیں اپنے آپ سے دور کیا۔ لیکن انہوں نے بڑی استقامت سے ان کا مقابلہ کیا، ان کی اذیتیں برداشت کی اور انہیں مسلسل دعوت توحید دیتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے اور حضرت الیاس علیہ السلام پر تلخہ حیات تنگ کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا کو قسم دی کہ اگر بادشاہ اور اس کی بد کردار بیوی توبہ نہ کرے تو انہیں ہلاک کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو تنبیہ بھی کی کہ یہ تنبیہ کرنا اس بات کا باعث بنی کہ بادشاہ اور اس کے چیلے بہت غصے میں آ گئے اور ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور پہاڑوں کے اندر غاروں میں 7 سال تک چھپ کر زندگی گزاری۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کی غذا درختوں کے پھل وغیرہ تھی۔ اسی دوران میں بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا اور ہر قسم کا علاج بے اثر رہا، جبکہ بادشاہ اس بیٹے سے اپنی تمام اولاد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی شفا یابی کے لیے بتوں کے آگے
गिड़ गड़ाया, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। बुत परस्तों ने बादशाह से कहा, क्योंकि तूने इलियास अलैहिस्सलाम को, जो हमारे खुदाओं के खिलाफ था, कत्ल नहीं किया और अभी तक वो पहाड़ों में जिंदा है, लिहाजा ये सब किसी वजह से है। बुत परस्त पहाड़ों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मस्कन की तरफ गए और बाआवाज बुलंद कहा, ए इलियास अलैहिस्सलाम, हमारे पास आओ और अपने खुदा से बादशाह के बेटे के लिए शफा मांगो। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आए और कहा, अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों की तरफ अपना पैगंबर बनाकर भेजा है। तुम मेरे परवरदिगार के हुक्म को कबूल करो। खुदावंद मुतआल फरमाता है कि तुम लोग अपने बादशाह के पास जाओ और उससे कहो कि वहदहु ला शरीका हूँ, मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं। मैंने बनी इसराइल को खलक किया है, मैं ही उन्हें रोजी देता हूँ और उन्हें जिंदा करता और मारता और नेज उन्हें फायदा और नुकसान पहुँचाता हूँ। बस तुम अपने बेटे की सेहत याबी के लिए मेरे सिवा किसी गैर से क्यों मुतालबा करते हो। वो लोग बादशाह के पास गए और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया। बादशाह ने गुस्से में आकर उन लोगों से कहा, जब इलियास तुम्हारे पास आया था तो तुम लोगों ने उससे क्यों नहीं पकड़ा और उसकी गर्दन में रस्सी डालकर खींचते हुए मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? वो मेरा दुश्मन है। बुत परस्तों ने कहा, जब हमने जनाब इलियास अलैहिस्सलाम को देखा तो हमारे दिलों पर उनका इस कदर रौब तारी हो गया कि हम कुछ भी न कर सके। उसके बाद बादशाह के तरफदार 50 सरकश और दलेर अफराद इस बात पर आमादा हुए कि पहाड़ की सिमत जाएं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने अपने कारनदू से कहा कि इलियास अलैहिस्सलाम को लालच देकर गिरफ्तार करो और मेरे पास ले आओ। वो लोग पहाड़ की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर एक दूसरे से अलग-अलग हो गए। जनाब इलियास अलैहिस्सलाम की तलाश में लग गए, जबकि वो चीख कर कह रहे थे, ए पैगंबरे खुदा, हमारे पास आए, हम आप पर ईमान ले आए हैं। जिस वक्त हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनकी आवाजें सुनी, उस वक्त आप गार में थे। आप अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, खुदाया, अगर ये सच कह रहे हैं तो मुझे इजाजत दे कि उनके पास जाऊं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो मुझे उनके नुकसान से महफूज रख और उन्हें आपका शिकार बना दे। अभी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ मुकम्मल न हुई थी कि उनके ऊपर आग बरसी, जिसने उन्हें जलाकर राख कर दिया। बादशाह को जब इस वाक़ये की इत्तला मिली तो वो गुस्से में आ गया। उसने अपनी बीवी के मुंशी, जो कि एक दाना और मोमिन शख्स था, को कुछ लोगों के हमरा इस पहाड़ की जानिब भेजा जहाँ पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने पनाह ली हुई थी। उनसे कहा, इलियास से कहो कि अब तौबा करने का वक्त आ चुका है, लिहाजा आए बादशाह के पास चलते हैं ताकि वो हमारे साथ मुल्हिक हो जाएं और हमें इस काम का हुक्म दे जो खुदा की खुशनुदगी का मौजिब हो। नेज़ अपनी कौम को हुक्म दे कि बुत परस्ती छोड़कर खुदाए वाहदा ला शरीक पर ईमान ले आए। इस मोमिन मुंशी ने मजबूरन इन लोगों का साथ दिया और उस पहाड़ की जानिब रवाना हुआ जहाँ पे इलियास अलैहिस्सलाम सकूनत नजीर थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब इस मोमिन मुंशी की आवाज सुनी तो उसे पहचान लिया। उसी वक्त अल्लाह की जानिब से उन पर वही नाजिल हुई कि आप अपने मोमिन भाई के पास जाएं, उसे खुश आमदीद कहें और आबादे कुर्सी करें। जनाब इलियास अलैहिस्सलाम इस मोमिन मुंशी के पास गए तो मोमिन ने कहा, बादशाह और उसके कारनदू ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको ऐसे ऐसे कहूँ। मुझे डर है कि अगर आप हमारे हमरा नहीं जाएंगे तो बादशाह मुझे कत्ल करवा देगा। उस वक्त हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि बादशाह की तरफ से आपको गिरफ्तार करने के लिए धोखा और चालबाजी है। मैं इसके बेटे के मर्ज में इजाफा करके उसे मौत के घाट उतार कर ऐसा गाफिल करूंगा कि बादशाह और उसके कारनदे मोमिन मुंशी से गाफिल हो जाएंगे। इस मोमिन मुंशी से कह दें कि वो बेखौफ होकर वापस चला जाए। मोमिन मुंशी अपने साथियों के हमरा वापस पलट आया। देखता है कि बादशाह का बेटा शिद्दत मर्ज में गिरफ्तार है। सब इसी के बारे में हैरानो परेशान है। इसका लड़का बीमारी की शिद्दत की वजह से मौत के मुंह में चला गया। बादशाह और उसके हवारी नाजिल होने वाली इस मुसीबत की वजह से कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूल गए। काफी अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने मोमिन मुंशी से पूछा, तुमने अपना काम कहाँ तक पहुँचाया है? मोमिन मुंशी ने कहा, मुझे इलियास अलैहिस्सलाम के ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और पक्की तौर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वालदा के घर गए और 6 माह तक वहाँ छुपे रहे। फिर दोबारा पहाड़ की तरफ चले गए। अल्लाह ताला ने 7 साल मख्फी जिंदगी गुजारने के बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर वही भेजी उनको कि जो चाहते हैं मुझसे मांगे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार मुझे दुनिया से उठा ले और मेरे आबाओ अजदाद के साथ
ملا دے کہ میں نے تیری خاطر بنی اسرائیل کو تھکا دیا ہے اور انہیں غضبناک کیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل نے مجھے تھکایا اور غضبناک کیا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا ابھی وہ وقت نہیں پہنچا کہ میں زمین اور اس پر بسنے والوں کو تیرے وجود سے خالی کروں، بلکہ زمین اور اس کے ساکنوں کے وجود کا دار و مدار اور اس استحکام آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہو وہ مجھ سے مانگو تاکہ میں اسے پورا کروں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا ان لوگوں سے میرا انتقام لے جنہوں نے مجھے اذیتیں دی اور میرا عرصہ حجاز تنگ کیے رکھا، ان پر باران رحمت کا سلسلہ ختم کر دے تاکہ پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا سوائے میری سفارش کے۔ خداوند متعال نے 3 سال تک بنی اسرائیل پر قحط مسلط کر دیا۔ بھوک اور قحط نے ان کی زندگی انتہائی کٹن کر دی اور وہ بلاؤں میں گرفتار ہو گئے اور ان کے در پہ در اموات واقع ہونا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ حضرت الیاس علیہ السلام کی بددعا کا اثر ہے۔ وہ انتہائی مخلوق الحادی میں شرمندگی کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ہم سب آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے ہمراہ شہر بالغ میں داخل ہوئے۔ ان کے شاگرد جناب علی اصحابی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ سب لوگ مل کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا تم نے بنی اسرائیل کو قحط سے نابود کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے انہیں نابود کیا ہے جس نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ بنی اسرائیل کو پانی مہیا کریں۔ چنانچہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام خدا سے راز و ریاض میں مشغول ہو گئے کہ جناب علی اصحابی سے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا بادل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بارش اور پانی کی خوشخبری ہو، اپنے آپ کو بچانا، کہیں پانی میں غرق نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ بارش برسائی، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آ گئے۔ وہ لوگ ایک عرصہ تک ان کے ہمراہ رہے اور راہ خدا پرستی پر قائم رہے، لیکن کچھ عرصے بعد نعمتوں کی فراوانی اور تکبر کی وجہ سے دوبارہ گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے حکم سے ترتابے کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ ان کے دشمن ان کے اندر داخل ہو گئے اور انہیں خوب ذلیل و رسوا کیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں اسی باغ میں پھینک دیں جو اس کی بیوی نے ایک صالح شخص سے چھینا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دشمنوں کی نابودی کے بعد اپنے وصی جناب علی اصحابی علیہ السلام کو خوش نصیبی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس نبوت حضرت علی اصحابی علیہ السلام کو پہنچایا۔ جناب علی اصحابی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہدایت کرنا شروع کی۔ بنی اسرائیل نے بھی آپ علیہ السلام کا بہت احترام کیا اور آپ علیہ السلام کی کتاب کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام جناب حضرت خضر علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں اور دونوں زندہ ہیں، اور فرق اتنا ہے کہ الیاس علیہ السلام خشکی پر معمور ہیں لیکن خضر علیہ السلام جزیروں اور دریاؤں پر معمور ہیں۔ بعض دوسرے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کی معموریت بیابانوں میں اور ادھر خضر علیہ السلام کی معموریت پہاڑوں پر خیال کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے عمر جادوانی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنی زندگی اس وجہ سے عطا فرمائی کہ انہیں داد و نیاز کرنے اور مناجات سے عشق تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب الیاس علیہ السلام کی خدمت میں آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گریہ موت کے خوف سے نہیں بلکہ یہ گریہ سردی کی طوفانی راتوں اور گرمی کے طویل دنوں سے جدائی کی وجہ سے ہے، کیونکہ داستان خدا راز و نیاز اور مناجات کرنے میں گزارتے ہیں اور دنوں میں روزے سے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بارگاہ خدا میں حاضر رہتے ہیں اور اپنے محبوب کے ساتھ مناجات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ موت کی وجہ سے میں ان سے محروم ہو جاؤں گا اور خدا کا سید بن جاؤں گا۔ خداوند متعال نے حضرت الیاس علیہ السلام پر یوں وحی نازل فرمائی آپ کو مناجات سے عشق ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو تا امر قیامت مہلت دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھیں اور اولیاء خدا کی صف سے جدا نہ ہوں اور راز و نیاز اور مناجات کے ذریعے ان سے مانوس رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔